روس کی یوکرین پر یلغار، چین کی تائیوان میں بڑھتی مداخلت سے یورپ اور امریکہ ہی متاثر نہیں، خطے میں اسٹریٹجک جوہری توازن میں تیزی سے رونما ہونے والی نئی تبدیلیوں نے پاکستان اور انڈیا پر بھی اپنے اثرات مرتب کرنا شروع کر دیے۔ انڈیا اور پاکستان، جنہوں نے جوہری ہتھیاروں سے متعلق آخری بار 21 فروری 2007 میں مذاکرات کیے تھے، نئے ہتھیاروں کی تیاری اور نئی ٹیکنالوجی کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان جوہری ہتھیاروں سے متعلق نہ صرف نئے مذاکرات مزید تعطل کا شکار ہوتے نظر آ رہے ہیں، بلکہ بعض ماہرین کے نزدیک انڈیا نے بحیرہ ہند میں اپنی جوہری آبدوز اتار کر معاہدے کو توڑ ڈالا، جس کے باعث صورتحال مزید بگڑتی دکھائی دے رہی ہے۔ 21 فروری 2007 کو جنرل پرویز مشرف اور کانگریس حکومت کے مابین اتفاق ہوا تھا کہ کوئی ایسا جوہری حادثہ جس کے تجربے کے دوران اس کے اثرات دوسرے ملک میں پھیلنے کا کوئی اندیشہ ہو، انڈیا اور پاکستان دونوں ایک دوسرے کو فی الفور آگاہ کریں گے۔ ساتھ ہی یہ غیر اعلانیہ مفاہمت بھی ہوئی تھی کہ دونوں ممالک جوہری ہتھیار اور انہیں لے جانے والے نظام یعنی اسلحے کو تیار یا فوری استعمال کی حالت میں نہیں رکھیں گے تاکہ کوئی حادثہ رونما نہ ہو۔ تاہم انڈیا نے بحیرہ ہند میں اب اپنی جوہری آبدوز اتار دی، جس کے بعد دونوں ممالک میں جس معاہدے پر اتفاق ہے اس کے تحت طے پانے والا طریقہ کار غیر مؤثر ہو چکا، کیونکہ آبدوز میں جوہری ہتھیار اور انہیں لے جانے والا اسلحہ یعنی نظام ایک ہی جگہ دکھائی دے رہے ہیں۔ ساتھ ہی پاکستان کی بحری افواج اکتوبر 2021 کو ایک انڈین آبدوز کی جانب سے پاکستانی پانیوں میں داخلے کی کوشش کو ناکام بنا چکی۔ برہموس میزائل بھی فوری استعمال کی ٹیکنالوجی کے حامل اور جوہری ہتھیاروں کو ساتھ لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسری جانب کم فاصلے پر مارک کرنے والے پاکستان کے نصر میزائل بھی فوری استعمال کی حالت میں ہوتے ہیں اور جوہری ہتھیار بھی لے جانے والے نظام کے ساتھ ہی رکھے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بھارتی سائٹ سے ان آبدوزوں کے اختیارات فوجی کمانڈ کو سونپ دیے گئے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ زمین سے آبدوز کے ساتھ بلا تعطل رابطہ قائم رکھنا ممکن نہیں، لہٰذا جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی پیشگی اجازت دے دی گئی ہے۔ ایک جانب پاکستان اور بھارت دونوں ہی ممالک جوہری ہتھیاروں کی مزید تیاری میں مصروف ہیں، تو دوسری جانب دونوں ممالک کے شہری جوہری خطرات سے بے نیاز زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہ ان کی روزمرہ زندگی کے عمل کا حصہ ہی نہیں۔ جوہری معاملات پر عالمی سطح پر نظر رکھنے والے اداروں کا خیال ہے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں نے مئی 1998 میں فعال حالت میں جوہری ہتھیاروں کی صلاحیت حاصل کی، لیکن اس سے قبل دونوں ممالک سینکڑوں جوہری ہتھیار تیار کر چکے تھے، اور اب دونوں ممالک اپنی مسلح افواج کو جوہری ہتھیار لے جانے والے مختلف ہتھیاروں سے لیس کر چکے ہیں۔ ایٹنگ گراس دا میکنگ آف دا پاکستانی بوم، گھاس کھا کر پاکستانی بوم کی تیاری کے عنوان سے کتاب لکھنے والے ریٹائرڈ بریگیڈیئر فیروز حسن خان کہتے ہیں کہ جوہری دھماکوں کے بعد امریکی سفارتکاروں نے پاکستانی سیکیورٹی اور خارجہ پالیسی کے حکام کے ساتھ بات چیت میں یہ تجویز کیا تھا کہ وہ اپنے جوہری ہتھیار اور انہیں لے جانے والا اسلحہ یعنی نظام کو تیار یا فوری چلانے کی حالت میں نہ رکھیں، اور انہیں ان مقام سے کم از کم 100 میل کی دوری پر رکھا جائے جہاں سے انہیں چلایا جانا ہوتا ہے، تاکہ جوہری حادثے کے امکانات سے بچا جا سکے۔ انڈیا اور پاکستان نے جب جوہری دھماکے کیے تو امریکی سفارتکاروں اور سیکیورٹی حکام نے دونوں ممالک کو قائل کرنے کی کوششیں کی کہ وہ جوہری ہتھیار لے جانے والے نظام کی طرف نہ جائیں، تاکہ کشیدگی کے ماحول میں حادثاتی طور پر جوہری ہتھیاروں کے چل جانے کے امکان اور خطرے کو کم کیا جا سکے۔ اب جبکہ انڈیا نے بحیرہ ہند میں جوہری آبدوز اتار کر اگنی 3 اور برہموس کروز میزائل فوری طور پر چلانے کی ٹیکنالوجی کے حامل تیار
فار کر چکا تو دوسری جانب پاکستان نے کم فاصلے تک مار کرنے والا نصر میزائل تیار کر لیا، جس میں جوہری ہتھیاروں اور انہیں لے جانے والے نظام ایک ہی جگہ ہوتے ہیں۔ اس ولاگ سے متعلق اپنی قیمتی رائے نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کریں۔ نئی کھوج کی ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے نئی کھوج کو سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں۔